شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اس وقت جو صورتحال ہے, جو خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بھرپور سازش کا حصہ ہے, آپ کے خیال سے ایسا ہی ہے یا پوری پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے؟ جو کچھ عمران خان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کو دیوار سے لگانے کا منصوبہ ہے, اور پی ٹی آئی میں تو کوئی بندہ میٹر نہیں کرتا. اور پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے. وہ ایک مقبول, مضبوط اور ہر دل عزیز قیادت سے اس ملک کو دور رکھنا چاہتے ہیں, اور ایک چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, نان سنس, اسٹوپڈ قسم کی قیادت کو اس ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے. اور یہ روئیں گے, پچھتائیں گے, اپنی سیاسی قبر کھودیں گے. اور جس بندے نے یہ عدم اعتماد کی تحریک لایا تھا, سامراج لایا تھا, یا مقامی جو اس کو سپورٹ حاصل تھی, وہ اپنے اس جو بھی تاریخ لکھے گا اپنے اس غیر دانشمندانہ, بیوقوفانہ اور جاہلانہ, احمقانہ فیصلے پر 101 مرتبہ سوچے گا کہ ان کے اس فیصلے سے عمران خان مقبولیت کی معراج کو پہنچ گیا, اور یہ حکمران جو اپنے کیسز سے جان چھڑانا چاہتے تھے, سارے غریبوں کو کیسز میں شکنجے میں دے دیا ہے کہ دنیا میں پٹرول سستا ہو, ادھر تیز ہو رہا ہے, آٹا مل نہیں رہا, بچوں کی حتیٰ کہ فریا. ایسا وقت آ گیا ہے کہ غریب کے پاس مردہ دفنانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ صبح کیمرہ مین بھیجیں اپنا جی این این کے, وہاں دیکھیں کہ بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کے یا کفن کے پیسے نہیں ہیں تو ان موبائل فونوں پہ رنگ کریں. یہ حالت ہے قوم کی. ہم ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, اور قوم کا دیکھو, ایک ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. 140 لوگوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے موبائل کی صورت میں, اور سب کے سب باہر آ جائیں. اور میری زندگی میں 1977 میں ایسا ہوا کہ جب میں صوبے کا کینڈیڈیٹ تھا حل کے اس پہ, تو انہوں نے کہا کہ بھی کوئی بندہ ووٹ ڈالنے نہ جائے. کوئی بندہ نہیں گیا, اور پھر کچھ اور ہو گیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ 15 اگست سے 15 ستمبر تک بڑے اہم دن ہیں. مہینہ 15 دن اور اوپر لگا لو. یہ ملک اس طرح کیسے چلے گا جی, کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. ہنگامہ ہوگا, جوڈو کراٹے ہوں گے, اور کسی نئے الجھن میں ہم سارے پھنس جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم عقل کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ایک دوسرے پر حملے کرنے کی بجائے مسئلے کی طرف آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ان سے چل نہیں رہی. ایک دفعہ چھوڑ کے 10 دفعہ نواز شریف کو بلا لیں, وہ وقت ختم ہو گیا. شیخ صاحب, اس وقت جو خان صاحب خدشات کا اظہار کریں, اس سے تو معاملات اتنے آسان نہیں لگ رہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. صرف شہباز گل کا معاملہ نہیں ہے, دوسری طرف ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے. ایف آئی اے کو آج خط لکھ دیا خان صاحب نے. سو یہ تمام کی تمام, کل سے کیسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور فیصلہ آنا ہے ستمبر کے اوائل میں. تو کیا مائنس عمران خان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, خواہش تو حکمرانوں کی ایسے ہی ہوتی ہے. انہوں نے مائنس کرنے کے لیے عدم اعتماد کیا, وہ ڈبل پلس ہو گیا. اور جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں, یہ منحوس گھڑی میں جو آئے ہیں, یہ منحوسیت جو ہے, نحوست جو ہے ان کے اوپر گر رہی ہے, اور وہ آگے نکل رہا ہے. انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن میں تو حالات کو, زمینی حقائق کو بہت ہی تشویشناک, اور 75 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں نے اتنے خوفناک حالات نہیں فیل کر رہے عام آدمی کے لیے جو آج میں فیل کر رہا ہوں. بٹ شیخ صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ مائنس نواز شریف ہو گیا. آپ خود کہتے رہے کہ پی ایم ایل این سے پی ایم ایل شین نکلے گی, وہ نکلی یا نہیں, لیکن یہ ہوتا رہا ہے, اور سب لوگ پھر آگے چل پڑے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پھر ایسے ہی ہوگا, کیا کر کیا سکتے ہیں؟ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی عمران خان ہے, اور وہ عمران خان کو نشانے پہ رکھ رہے ہیں. ان کا نشانہ خطا ہوگا, اور سپریم کورٹ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا, اور یہ لوگ ذلت اور رسوائی میں جائیں گے, اور ان کی ناپاک خواہشیں, خبریں تو بنیں گی, حقیقت کا رنگ نہیں اختیار کریں گی. جو ایک خاص تعیناتی کا ذکر ہوا تھا نومبر کا, اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اب یہی حکومت کرے گی, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خیال سے کیا الیکشن پہلے ہوں گے, بعد میں ہوں گے, کیا ہو رہا ہے؟
میں تو اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں اور 15 ستمبر تک میں اہم حالات دیکھ رہا ہوں. اس میں اہم فیصلے ہوں گے. اس ملک نے آگے جانا ہے. لوگوں نے اس بے رحمی کی فضا میں اپنے لیے راستہ بنانا ہے اور راستہ کس طرف چل پڑتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں. اور کسی کے گھر میں سے راستہ نکلتا ہے, کسی کے چوراہے میں سے راستہ نکلتا ہے. راستہ نکلے گا ضرور اسی 45 دنوں کے اندر. سر شہباز گل صاحب پہ ٹارچر کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ تصویریں ویڈیو ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ ٹارچر ابھی بھی کتنا خدشہ ہے اس کا؟ ظاہر جسمانی ریمانڈ لیا ہے اور اسلام آباد پولیس کے حوالے ہو گئے. وہ ایک بیان چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف. اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. جو میں نے لاتعداد لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پولیس کی کسٹڈی میں بیان دیتے ہیں عدالت میں جا کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مقابلہ ہے, ایک طرف 13 پارٹیاں ہیں اور ایک طرف اکیلا عمران خان ہے. انشاءاللہ عمران خان اس میں سے جیتے گا, مجھے اللہ سے امید ہے. سو خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں شیخ صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی اب یقینی ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو اس کو مشورہ دیتا ہوں اس گند میں آ کے آپ بھی آ جائیں نواز شریف صاحب, دیکھ لیں اس گند میں, اور یہ دلدل میں پھنستے جائیں گے اور بالآخر ان سے کام لینے کے بعد ان کو ٹھڈ مارا جائے گا. کیونکہ سدا بادشاہی خدا کی ہے اور جو حالات بن رہے ہیں وہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کے حق میں بن رہے ہیں. اس کا راستہ کس حد تک روک سکتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور یقیناً اس کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی. تو پھر بالآخر بہت تشویشناک معاملات ہیں. اس کا نتیجہ تو کہیں نکلنا ہے نا, ملک وارڈت کی دکان تو نہیں. جو پی ایم ایل این میں سے پی ایم ایل شین کی آپ بار بار بات کرتے تھے, کل جو ہوا مریم نواز نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. یعنی ایک تاثر یہ دیا کہ حکومت نہیں ہے عوام کے ساتھ, مگر نواز شریف اور مریم نواز ہیں عوام کے ساتھ. یہ واقعی میں تاثر یہ دیا ہے کہ حکومت حمام میں کھڑی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شریف حمام میں اپنا گند کے ساتھ کھڑے ہیں, فرد جرم نہیں لگنے دی, 1100 ارب روپے کیس ہڑپ کر گئے اور جیل جانے کی بجائے وہ حکمرانی پہ بیٹھ گئے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جیل میں سے اٹھا کے کسی کو کہو کہ تو وزیر اعظم ہے, تو چیف منسٹر ہے. لوگوں کو بے وقوف سمجھنے والے خود بہت بڑے بے وقوف ہیں اور لوگ دیر تک خاموش نہیں رہیں گے. سو پی ایم ایل این میں مستقبل کس کا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا مستقبل ہے یا حمزہ شہباز کا ہے یا مریم نواز کا ہے؟ اب میں ایک بات کہوں, بہت وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں, ان کا سیاست جو ہے لکشمی چوک میں انہوں نے خود گڑا کھود کے اس کو قبر بنایا اور ان کی سیاسی قبر وہاں بن چکی ہے. دے آر نو مور, فنش. رات گئی بات گئی ان کی, یہ ختم ہو گئے ہیں. زرداری صاحب کو بھی پریشانی ہے پرائسز کے اوپر, انہوں نے بھی کہا حکومت کے ساتھ. اس کو تو بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ سارا کام اسی نے کیا ہے. مجھے بہت ذمہ دار طاقت نے کہا کہ شیخ رشید ہم تو الیکشن چاہتے ہیں پر آصف زرداری جو ہے وہ نہیں چاہتا. میں نے کہا آصف زرداری بھی اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس کے نہ چاہنے پہ بھی لوگ جو ہیں اس کا بھی نوٹس لیں. یہ سارے پدی کے شوربے جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو ٹارزن سمجھ رہے ہیں, ان کا برا حال ہونا ہے. سو پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات, یہ پول واٹ کی چھلانگ مار رہے ہیں, ان کی کمر ٹوٹنی ہے سیاسی. سو چیف منسٹر پرویز الہی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں؟ کیونکہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک دم ابھی سے ہی معاملات میں دو پوائنٹ آف ویو آنا شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پہ شہباز گل صاحب. مجھے نہیں معلوم, میں چوئی صاحب کو ابھی نہیں ملا, ملوں گا جب لاہور جاؤں گا. ابھی تک میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اوور آل جس وقت پنجاب حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کے پاس واپس, تو لگ یہ رہا تھا کہ اب ایک وہ اسٹرانگ پوزیشن میں آئے ہیں. لیکن پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ دوبارہ پی ٹی آئی اب آپ کو ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے, مشکل میں نظر آ رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مشکلات مزید پی ٹی آئی آف کورس پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے, ڈالیں گے, لیکن اللہ نکالے گا اور نکل کے رہیں گے. کیونکہ نیت کی بات ہے, جس کی نیت صاف ہے اس کی چھاتی دھاگے کو لگے گی, اور یہ سارے لوگ میراتھن ریس کے کھلاڑی ہوں گے یا سیاستدان ہوں گے اور ان کا کوئی رول نہیں. سو آگے جو آپ کو پریڈکشن کر دینا شیخ صاحب کہ یہ ہوگا آئندہ کچھ مہینوں میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 45 دنوں میں سارے فیصلے ہو جانے ہیں.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کوئی چانس ہے خان صاحب کا وزیر اعظم بننے کا؟ یہ تو اللہ نے بنانا ہے، میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں جی، میری کوشش ہوگی وہ بنے، لیکن فیصلے آسمانوں کے ہوتے ہیں، اسے بننا چاہیے، اس نے محنت کی ہے، اور وہ اس لیے بھی بنتا میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ انہوں نے تو اس کو سیاسی طور پر مارنے کی کوشش کی، وہ ان سے مرا نہیں بلکہ زیادہ سٹرونگ ہو کے سامنے آیا۔ سو پنڈی کا جو جلسہ ہے 21 تاریخ کا، کیا تیاری ہے شیخ صاحب آپ کی اس کی؟ میں اسی کے لیے آیا ہوں، ابھی پتہ نہیں میری انہوں نے کون سی جگہ کا تعین کیا ہے، کہتے ہیں 21 کو جلسہ ہے، لیکن ابھی تک مجھے جگہ کا نہیں بتایا کسی نے۔ سو جلسہ ہو رہا ہے یا آگے بھی جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اگر جلسہ رکھا تو ظاہر ہے ہم بھرپور طریقے سے لال حویلی سے شرکت کریں گے۔ ابھی ہم نے 13 تاریخ کو اپنی زندگی کے لال حویلی کے تاریخی جلسوں میں ایک جلسہ کیا ہے کہ ہمارے مخالفوں نے بھی رکھے تھے، پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ اللہ نظر بد سے بچائے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری چھتیں ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے اس طرح بھری ہوں گی، اور اس طرح راجہ بازار بھی چھوٹا پڑ جائے گا اور بوڑ بازار بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ لوگ جو ہیں اس وقت ان لوگوں سے، حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے آس پاس لوگ جو موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی خبریں بھی آئیں، چاہے مگویا بھی ہوئیں، آپ کو کیا لگتا ہے سب قابل اعتماد لوگ ہیں ان کے لیے؟ کیونکہ کچھ خبریں ادھر ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ضمیر اور اپنی آواز ہے جی، ہمیں تو کسی نے دباؤ نہیں کیا جی، میں حلفاً کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ہم سے، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ دباؤ، اگر دباؤ ہو تو ہم پہ ہو، کیپٹل میں ہم ہیں جی، کیپٹل میں ہماری 2-3 سیٹیں ہیں شروع سے 50 سالوں سے، اگر دباؤ ہو تو ہم پہ ہو، ہم سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ کسی طریقہ جیسے اسد وہ عمر ہم نے ایک صاحب نے شعر کہا، بولا جلسے میں جو بڑا مشہور ہوا کہ غرور حسن نے غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے، تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں، نہ فون کیا نہ رابطہ، تو اسد عمر صاحب تو کہتے ہیں ان نہ کو، ڈرایا نہ دھمکایا۔ اسد عمر صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں۔ وہ ان کو کہا ہوگا جی، ہمیں تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کسی نے ڈرایا نہ دھمکایا، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں۔ لوگ آپ دیکھیں نا، یہ بھی کوئی حال ہے کہ میں ایک دن کے لیے دبئی گیا، مجھے لندن میں اتار دیا، اور لندن سے فون مجھے کر رہے ہیں دبئی میں کہ جی آپ اس جہاز سے نہیں نکلے، یہاں تو آپ کی فوٹویں چل رہی ہیں، اور میں نے کہا میں آ ہی نہیں رہا، تو ایک دن کے لیے ادھر آیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی 20-20 پاؤنڈ دے کر ہم نے، ارے کیمرہ مین ٹی وی والے کہتے ہیں کہ ہم نے ہتھرو میں انٹری لی ہے تو آپ جہاز سے نہیں نکلے، میں نے کہا میں جہاز میں ہوں تو نکلوں نا، وہ کہہ رہے ہیں فوٹویں کیسے آ گئی ہیں، میں نے کہا کوئی پلان نہیں ہے لندن جانے کا آگے بھی؟ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے سو چلیے شیخ کوئی صاحب، پلان نہیں ہے جی۔ رائٹ، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان Thank کا you. کوئی پلان نہیں ہے لندن جانے کا۔ تھینک یو سو مچ، شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔